نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پاک مقدس ذات نے ہمیں اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو ہماری قبروں کا سامان بنا دے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام رجسٹرڈ پنجاب کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے۔ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تڑپنا بند کر اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی شان اس انداز میں بیان فرمائی ہے، اس انداز میں کہ جس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے چاہنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے نا، اس انداز میں قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، انبیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور علامہ نے اپنے ان اشعار میں جو لفظوں کا استعمال کیا ہے، جن لفظوں کا استعمال وہ جو انبیاء کرام کے لیے معجزات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل مبارک میں یوں ڈالتے، پھر نکالتے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ علامہ نے اسی کو کہا نا کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ارادت کے ساتھ دیکھو، یعنی تنقید کے نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، انہوں نے طرح طرح کے مطالبے کیے۔ کئیوں کو آقا علیہ السلام جب انہوں نے کہا نا کہ آسمان سے ایک سیڑھی لگے اور وہاں سے کوئی فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، وہ کتاب لے کر آ رہا ہو تو ہم کہیں کہ ہاں آسمان سے ہی کتاب اتر رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ انہیں فرمائیں حل کنت الا بشر الرسول، میں تو بشر رسول ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کئی جتنے مطالبات کیے، یعنی ان کے دلوں میں تنقید تھی، محبت نہ تھی۔
اور جب محبت والے صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور احد میں ہم پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حضور نے وہاں نہیں فرمایا کہ میں بشر رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، اتنا سا پانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ 5 انگلیاں مبارک اس میں رکھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جس طرح فوارے سے پانی نکلتا، اور وہی معجزات جس نبی کی امت میں اولیاء اللہ دیے جاتے ہیں، وہی جو انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں وہ کرامات کی صورت میں اولیاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں، میری امت کے علماء، اللہ رب العزت ان کو وہی انداز، وہی کمالات اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح وہ دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے معجزات دکھاتے، اسی طرح لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یہاں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الکہف دیکھیں، اگر ہم پڑھیں کتنے محبت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اولیاء کا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دقیانوس بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بہت ابتر ہوئی۔ دقیانوس بادشاہ نے اپنے آپ کو سجدہ کرانا شروع کرا دیا۔ یہ 7 بندے بڑی محفل میں کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ سجدہ کرو، انہوں نے کہا کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ ہم تو اپنے رب کو سمجھتے ہیں معبود جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی کو معبود تسلیم نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ مجھے معبود تسلیم نہیں کرتے، مجھے یہ سجدہ نہیں کرتے، تو پھر جب اس نے گرفتاری کا حکم دیا، یہ بزرگ جا کے ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اس غار کے اوپر دیوار تعمیر کرا دی تاکہ یہ باہر ہی نہ نکل سکیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا راستہ بنا دے۔ اب یہ اس غار کے اندر محفوظ ہیں، دیوار تعمیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس غار میں ہی اپنے ان بندوں کی حفاظت کے لیے ان پر وصال طاری فرما دیا، ان کی حفاظت کے لیے۔ اب وصال کتنے عرصے تک طاری رہا؟ قرآن مجید فرماتا ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک، 309 سال تک اس غار میں رہے۔ اللہ رب العزت نے جو الفاظ فرمائے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، ایسی محبت اور رچاؤ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، 309 سال تک وہ سوئے رہے، ہم ان کے کان اور سر پر اس طرح رحمت کی تھپکیاں دیتے رہے۔ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں کے اوپر ہم نے تھپکیاں دی، فِي الْكَهْفِ غار میں سنین عددا، جتنے سال وہ رہے، 309 سال رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھپکیاں دے کے انہیں سلاتی رہی۔ 309 سال تک یہ تھپکیاں مل رہی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا انداز۔ دوسرا انداز قرآن مجید نے بیان فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج نکلتا تھا، طلوع ہوتا، تو اس کی تازہ کرنیں جو تھی وہ اصحاب کہف کے اس غار کی طرف جاتی، تو صبح صبح کی جو کرن ہوتی ہے وہ تھوڑا چبھن بھی اس سے محسوس ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں، اور سکون میں بھی تھوڑا سا صاف ظاہر خلل آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سورج نکل کے اس طرف رخ کرتا تو میں سورج کو کہتا ذرا یہاں سے ہٹ کے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ
تزاوروا عن کہفہم، اس غار سے ذرا ہٹ کے، اور جب شام کو غروب ہونے لگتا تو بھی اذا طلعت تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، پھر انہیں کہا جاتا کہ ذرا ان کی حفاظت کر کے ان کی طرف کوئی اس طرح گرمی کی، یعنی تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ بھی ان کی طرف نہ جائے۔ پھر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کے کتے کو ہم نے ان کی غار پر 309 سال تک ان کا محافظ بنائے رکھا۔ اور یہ بھی ان کی عزت افزائی ہے نا کہ اسی کتے کو انسانی شکل میں جنت میں بھیجا جائے، یہ بھی تو انہی اولیاء اللہ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اب جو بعد میں بادشاہ آیا اس کا نام تھا بید روس، اس نے دعا کی کہ یا اللہ، اب اس نے وہ جو پہلے تھا دقیانوس وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اس نے آ کے توحید کی تبلیغ کی۔ جب توحید کی تبلیغ کی لوگوں کے دلوں میں تو وہ پچھلی ریت جو تھی وہی رچاؤ تھا، اور وہ توحید سے ہٹے ہوئے تھے، شرک میں تھے، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے بید روس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے پتہ چلے کہ ان سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جب انہیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تب یہ اپنی آخرت پر فکر بھی کریں گے اور تجھے معبود بھی مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، فرمایا ہم نے اپنا وعدہ سچا دکھانے کے لیے کہ قیامت قائم ہوگی، اس تجربے کے وہ جو اللہ کے بندے نے دعا کی تھی اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 309 سال تک وصال دینے کے بعد دوبارہ اصحاب کہف کو زندہ فرمایا۔ اب جب یہ 309 سال بعد اٹھے، انہوں نے اپنے ایک بندے جن کا نام تھا یملیخا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا کی اور یملیخا کو کہا کہ جاؤ بازار سے روٹی خرید کے لاؤ۔ وہ بازار سے روٹی خریدنے گیا تو وہ سکہ وہ لے گیا جو 309 سال پہلے چلتا تھا۔ جب وہ لے گیا سکہ تو انہوں نے کہا نہ یہ بادشاہ نہ یہ سکہ چلتا ہے، نہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تم کوئی فراڈ کرنے آئے ہو۔ انہوں نے انہیں حضرت یملیخا کو پکڑا اور وہ لے گئے بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ وہ اس سے پہلے دوسرا بادشاہ ہوتا تھا دقیانوس، ہم تو اس سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر آئے تھے اور ہم تو موحد تھے، ہم نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اس بادشاہ نے یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے کہا جو میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی نشانی دکھا دے، تو اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر تمہیں زندہ فرما دیا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ساتھ سارے درباریوں کو لیا، وزیروں کو لیا، مشیروں کو لے کے سب کو لے کے وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ ساتوں کے ساتوں اولیاء اللہ جو تھے وہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ساری نشانیاں ظاہر کی، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنے وصال کے بعد پھر اٹھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں مارنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا۔ اب جب یہ باتیں ہو گئی، ان کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں وصال کے بعد زندہ فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان ساتوں اولیاء اللہ کو دوبارہ وصال عطا فرمایا۔ ان سب کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یتنازعون امرهم بینہم امرهم، لوگ آپس میں ان کے بارے میں تنازع کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پہ جہاں ان کے مزارات ہیں ان کے اوپر ہم اوپر سے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، یعنی مزار جو اوپر سے کمرہ بنایا جاتا ہے، گنبد بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فقال ابنوا علیہم بنیانا، ہم یہاں پہ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں۔ قال الذین، اب ان کا تنازع ہوا، ایک نے کہا، ایک گروہ کہتا ہے کہ بنانے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا کہ نہیں بنا دو۔ اب ایک گروہ غالب آیا جنہوں نے کہا کہ ان پر کمرہ بنا دو، تو قرآن مجید فرماتا ہے فقال ابنوا علیہم بنیانا، ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے ان کا مزار بنا دیا، وہ اس وقت بن گیا۔ پھر قرآن مجید فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا یہ مزار بھی بن گیا، اس کے ساتھ ہم مسجد بھی بنائیں گے۔ مزار بھی بنایا، مسجد بھی بنائی۔ یہ مزاج اللہ والوں کا اسی وقت سے چل رہا ہے کہ اللہ والوں کی قبروں کے اوپر مزار بھی بنایا جاتا ہے اور ساتھ مسجد بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی پوری آیت، یہ جو رکوع ہے اس کے آخر میں یہی الفاظ لنتخذن علیہم مسجدا،
اس کا مطلب کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ یعنی ان کی قبروں کے اوپر یوں گنبد بنا دینا یا کمرہ بنا دینا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے کوئی رواج نہیں ڈالا۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش تو 1856 میں ہے، 100 سال، 1 صدی ایک گزری ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کو، تو جن کو 1 صدی گزری ہے، کیا نجف اشرف میں انہوں نے جا کے مزار بنائے تھے؟ کربلا کے مزار امام احمد رضا خان نے جا کے بنائے تھے؟ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اعلیٰ حضرت نے جا کے بنایا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 465 ہجری میں ہے، کیا داتا صاحب کا مزار امام احمد رضا خان نے جا کے بنایا تھا؟ انہوں نے نہیں بنائے، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اصحاب کہف پر مزار بھی بنا ہوا تھا، مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ رہا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو لوگوں کے ان کردار میں اور مزارات پہ جانے کے انداز میں طہارت ختم ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اسی طہارت کو دوبارہ سے زندہ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ مزار پہ جانے کا انداز کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم اگر جاتے ہیں تو مزار پر جانے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا۔ اگر کہیں پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہو، میں اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوں، تو آپ میری کوئی حیثیت نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں گے بھی قرآن مجید کی وہاں بے حرمتی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنی پیٹھ جو ہے وہ پھیر لو۔ یعنی ایک بندہ دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ کیا جس وقت ہم چاروں کل کی چادر پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، کتنے بندوں کی پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے؟ جنہوں نے ان چادر کو پکڑا ہوتا ہے، کیا ہر بندہ ان میں سے باوضو ہوتا ہے؟ جاتے ہوئے کوئی تھوک رہا ہے، کسی کی پیٹھ جو ہے وہ چادر کے اوپر جا رہی ہے، چادر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بے وضو اس کو پکڑا ہوا ہے، اور جاتے ہوئے بھنگڑا ڈال رہے ہیں، جس طرح سامری کے جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کے گرد وہ بھنگڑے ڈالے جاتے تھے۔ یہ طریقہ جو ہے، جس چیز پر ہمارے اوپر الزام یا تہمتیں لگتی ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے لگتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادب کے ساتھ ان مزارات پہ جاؤ، اور جا کے پینتی کی طرف، قبلے کی طرف سے کھڑے ہو کر وہاں پہ درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ثواب پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب مانگ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ یہ طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ اور پھر ضروری ہے کہ اس ولایت کے لیے علم کا ہونا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب کا سب سے پہلا باب جو ہے وہ علم کا باندھا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جس کے پاس علم نہیں، پھر وہ فقیری کرتا ہے یا درویش بننے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کولوں کے گرد کوئی گھومنے والا بیل ہو، وہ بیل گھومتا تو رہے لیکن اس کولوں سے نہ تیل نکلے نہ کچھ اس کو حاصل ہو۔ فرمایا جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا، پھر وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پہلے نمبر پر۔ پھر آپ نے فرمایا اس علم کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اس علم سے تو پناہ مانگی جاتی ہے جو نفع نہ دے، جس پر عمل کرنے کی بندے کو ایک تحریک اور اس کو شوق پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر عمل، اور عمل کے بعد حقیقت میں عمل وہ ہوتا ہے کہ جب عمل سے پہلے بندے میں عشق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے وہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، یعنی جب تک عشق نہ ہو عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا، رات کے وقت رات بھر میں اس کو ملنے کے انتظار میں رہا، لیکن وہ ملنے کے لیے نہ آیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہونے لگا تو اس نے آ کر مجھے کہا کہ میری کوئی مصروفیت تھی، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں سے واپس آنے لگے، راستے میں آتے ہوئے آپ نے یہ سوچا، جب آ رہے تھے تو اذان ہونے لگی، تو کہا اگر میں دوست کے لیے پوری رات جاگ سکتا ہوں تو اپنے رب کے لیے نماز کے وقت تک کیوں نہیں جاگ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ عشق مجازی جو تھا اس بندے کو عشق حقیقی تک لے گیا۔ اب اس عشق حقیقی میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو پھر اس کی نماز پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا۔ پھر فرمایا علم، علم کے ساتھ عمل، عمل وہ کہ جس کے اندر عشق بھی ہو۔
اب یہ جب تینوں چیزیں مل گئیں پھر اللہ رب العزت بندے کو فقیری عطا فرماتا ہے، پھر درویشی عطا فرماتا ہے، پھر اس درویشی کو سمیٹ کے رکھنا بھی سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا ایک سخت واقعہ لکھا ہے حضرت حاتم کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے، اور داتا صاحب جب کوئی چیز لکھتے ہیں پہلے مجازی عشق کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر بندہ پڑھنے والا بھی تو غوث اعظم نہیں ہوتا، پڑھنے والے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور وہ جو عشق مجازی کو بیان کیا جاتا ہے اس کو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ پھر جب ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے پھر وہاں سے عشق حقیقی طرف موڑنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات کو سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے انہیں پیاس لگی، ایک دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے ان سے پانی مانگا۔ پانی دینے کے لیے وہاں سے ان کی ایک دوشیزہ نوجوان بیٹی آئی۔ جب انہوں نے دیکھا انہیں پانی لے لیا، انہیں دیکھا تو ان کا دل ان کے اوپر آیا، تو انہوں نے کہا کہ حرام کی طرف تو میں نے جانا نہیں، میں نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے نکاح کا پیغام مان لیا۔ اب اس نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ جب نکاح کی تقریب ہونے لگی تو اس بچی کے والد نے کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور فقیرانہ پرانا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، نکاح کی تقریب کے لیے آپ ایسا کریں کہ اپنا یہ لباس جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ نکاح کی تقریب ہے، آخر ہمارے مہمان کوئی یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، بہتر ہوگا اچھے کپڑوں میں ہو، اچھا لباس پہن لیں۔ فرماتے میں نے وہ لباس اتار دیا، وہ جو پہلے پہنا ہوا تھا فقر کا لباس، اب چونکہ دولہا بن رہے تھے، نکاح کی تقریب تھی، فرماتے وہ میں نے لباس اتار دیا، نیا لباس پہن لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ رات کے وقت جب میں سویا، ہاتف غیبی سے اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر تو نے کسی اور کی طرف دیکھا تو ہم نے تمہارے کپڑے بھی اتار لیے، اب اگر ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھا تو ہم تمہارا ایمان بھی چھین لیں گے۔ مطلب کہ اللہ رب العزت علم کے بعد عمل، عمل کے بعد عشق، اور اس عشق سے جو فقر کی سیڑھی چڑھتا ہے اس کو پھر فقر کو سنبھال کے رکھنا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس فقر کو سنبھالنا سب سے بڑی متاع تو یہی ہے نا، جو فقیر کو جو مل جائے۔ علامہ نے کہا نا یہی کچھ ایسا کہ متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ یہی ہمارے لیے امارت ہے۔ اللہ رب العزت جو اہل سنت کو اللہ رب العزت نے یہ مزاج دیا ہے، اسی کو سنبھالے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو اس آستانے سے آپ کو جو سبق ملتا ہے کہ کس انداز میں ہم نے مزارات پہ جانا ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیں، ہم ضرور جائیں، لیکن جانے کا انداز وہی ہو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔